السلام علیکم ناظرین، گزشتہ جو ہمارے اسباق چل رہے تھے اسی میں ہم مزید دو مثالیں اور پیش کریں گے اسی کتاب میں سے، تو اس پر غور کیجیے گا اور مزید جو پچھلا کنسیپٹ ہمارا چل رہا تھا، جو تذکرہ چل رہا تھا، جو موضوع چل رہا تھا، اس کا مزید کنسیپٹ آج کلیئر ہوگا۔ تو ان دو مثالوں میں سے جو پہلی مثال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر ہوشیار اور کاریگر کوزہ گر جان بوجھ کر کوئی بری سی شکل کا برتن بنائے یا کوئی بڑا مشاق خوش نویس دیدہ و دانستہ ایک برا لفظ کسی کاغذ پر لکھ دے، یا کوئی آدمی کسی چیز سے کچھ پخانہ اٹھا کر کسی کپڑے وغیرہ پر ڈال دے، تو اس برتن اور اس حرف ہی کو برا کہیں گے اور کوزہ گر اور خوش نویس کو برا نہ کہیں گے، اور اس کپڑے کو ناپاک سمجھیں گے، پر اس آدمی کو جس نے اسے ناپاک بنا دیا ناپاک نہ کہیں گے۔ اور جس صورت میں ہمارا تنازع ہے وہاں یوں ہی ہے کہ انسان ان حرکات اور سکنات کا محل ہے اور مقام ہے، سو ان کی برائی سے اگر انسان برا ہو جائے تو عجب نہیں، پر خالق برا نہیں ہو سکتا۔ اس پیراگراف کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی کاریگر کوئی چیز بنائے اور اس چیز کے اندر کوئی نقص ہو یا وہ کوئی نقص ڈال دے تو ہم اس چیز کو برا کہیں گے، اس کاریگر کو برا نہیں کہیں گے۔ یہ ایک آسان سی مثالوں سے انہوں نے یہ بات واضح کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی خیر بنایا ہے تو اس وجہ سے وہ خیر کا خدا ہے، تو اگر اس نے شر بنایا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی نقص کے طور پر ظاہر ہوگا، بلکہ یہ بھی اس کی خوبی ہے کہ اس نے شر بھی بنایا ہے۔ دوسری مثال میں حضرت فرماتے ہیں، دیکھنے کی جا ہے کہ پتلیوں کے سانگ والے، یعنی جو پتلی تماشا دکھاتے ہیں میلوں وغیرہ میں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کسی پتلی سے تو اچھا کام لیتے ہیں اور حرکات موزوں اور خوش آئندہ ناچ وغیرہ کر کے دکھاتے ہیں، اور کسی پتلی کو یوں ہی بے قاعدہ ہلاتے ہیں اور حرکات ناموزوں کراتے ہیں، تو سب یوں ہی کہتے ہیں کہ فلانی پتلی خوب ناچتی ہے، فلانی بری، پر یوں نہیں کہتے کہ پتلی والا خوب ناچا یا برا ناچا۔ یعنی ان پتلیوں کے اچھا یا برا ناچنے کا جو عمل ہے وہ ان کے نچانے والے کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ اس نے اچھا ناچا یا برا ناچا، اس نے برا کیا، بلکہ اس کا بری طرح نچانا بھی اس کی نسبت اچھا ہی گنا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی غرض جو تماشا ہے دونوں کاموں سے خوب نکلتی ہے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلانی پتلی بہت اچھی ناچی، تو وہ اسی صورت میں واضح ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے مد مقابل کوئی ایسی پتلی ہو، کوئی جو بری ناچ رہی ہو، تبھی تو ہم موازنہ کر کر بتا سکتے ہیں کہ یہ والی اچھی ہے اور یہ والی بری ہے۔ تو لہٰذا جو پتلی تماشا دکھانے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں ایک اچھی پتلی کا ناچ دکھا رہا ہے وہاں ایک بری پتلی کا ناچ بھی دکھائے، تو اب اس بری پتلی کے ناچنے کی وجہ سے برائی اس نچانے والے کی طرف نہیں لوٹے گی، بلکہ اس سے یہ واضح ہوگا کہ ان دونوں میں سے اچھا کون ہے۔ تو فیصلہ ہم ان پتلیوں میں کریں گے کہ ان میں سے اچھا کون ہے یا برا کون ہے۔ جو نچا رہا ہے ان کو اس کی طرف نہیں کہیں گے کہ وہ اچھا کرنے والا ہے یا وہ برا کرنے والا ہے، وہ ان دونوں کا خالق ضرور ہے، وہ ان کو کروا رہا ہے، لیکن یہ جو خاصیت ہے یہ پتلی کی کہ ہم کہیں گے کہ یہ اچھی ہے اور یہ بری ہے، اور بری کا وجود اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان دونوں میں سے اچھی کون سی ہے۔ اگر بری پاس نہیں ہوگی تو ہم اچھی کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اچھی کون سی ہے۔ الغرض برے کام کے پیدا کرنے سے خدا کی طرف برائی عائد نہیں ہو سکتی، اور جب برائی عائد نہ ہوئی تو اس کے حق میں برا بھی نہ ہوا، اور جب برا نہ ہوا تو اچھا ہوگا، اور جب برے کام بھی خالق کے حق میں اچھے ہوئے تو خالق شر بھی خالق خیر ہوا، اور خالق خیر تو ان کے نزدیک ایک ہی ہے، تو جنہیں وہ دو بتاتے تھے وہ ایک ہی نکلا۔ اور یہ بات کچھ محال نہیں کہ ایک کام ایک کے حق میں اچھا ہو اور ایک کے حق میں برا، کس واسطے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چور اور قطاع الطریق کو قید کرنا، مار ڈالنا ان کے حق میں برا ہے، پر بادشاہ کے حق میں اور اس کی سلطنت کے انتظام کی درستگی کے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسا کارگزاروں کا انعام و اکرام کرنا۔
غرض کہ رعایت اور سیاست بادشاہت کے حق میں دونوں خیر ہی ہیں، پر جن کے ساتھ کی جاتی ہے ان کے حق میں رعایت بہتر ہے اور سیاست بدتر۔ اس پیراگراف کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو ایک بندہ برا سمجھ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ برا ہو، وہ کسی نہ کسی کے حق میں اچھا بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم جس کو برا کہتے ہیں کہ اللہ نے فلانی چیز پیدا کی ہے جو کہ ایک شر ہے، حقیقت میں وہ کسی نہ کسی لحاظ سے بہتر ہوتا ہے اور اس کا وجود بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس سے سمجھ لیں کہ جیسے کہ ایک چور ہے، اس کو قید کر لیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ اب چور تو یہی کہے گا کہ یہ میرے حق میں برا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چوری کے عمل کو روکنے کے لیے بادشاہ نے جو اس کو سزا دی ہے وہ اس ریاست کی بقا کے لیے وہ ضروری ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں کوئی شر یا کوئی بری چیز موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بنانے والا وہ برا ہے، نہ یہ کہ وہ چیز جو ہے وہ غیر ضروری ہے، بلکہ اگر کہیں کوئی شر، کوئی چوری یا کہیں کوئی اس طرح کی ایسی کوئی برائی موجود بھی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مد مقابل ایک تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر چوری یا کوئی گناہ، کوئی برائی ایک جگہ موجود ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے۔ دوسرا یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کو بنانے والا بھی وہی ہے جس نے خیر کو بنایا ہے تاکہ دونوں کا فرق واضح کر سکے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک جوڑے کی صورت میں اچھائی اور برائی دونوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔